السلام علیکم، انم ہوم ریمیڈی چینل میں خوش آمدید۔ محترم خواتین و حضرات، جگر کا علاج تو ہم کرواتے ہیں۔ بہت ساری پرابلمس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جگر کا یہ پرابلم ہے تو اس لیے اس کے لیے میڈیسنز یوز کرنا شروع کر دیں۔ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ جگر کا علاج کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس بات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جگر کی گرمی کا سبب کیا ہے۔ اگر آپ لوگ جگر کی گرمی کا سبب نہیں جانو گے، اصل وجہ کا پتہ نہیں کرو گے تو آپ کو اس کے علاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک آپ اسباب کو ختم نہیں کر لیتے تب تک آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جگر آپ کو پتہ ہے ہمارے جسم کا اہم ترین عضو ہے، جو کہ جسم میں سب سے زیادہ کام کرتا ہے، اور اگر کسی بھی وجہ سے لیور پر، جگر پر ورم آ جاتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، تو اس کا کام ہی خراب ہو جاتا ہے، وہ کام ہی ٹھیک سے نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے ہماری باڈی کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جس طرح سے مشین کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو مشین گرم ہو جاتی ہے، تو اسی طرح آپ سمجھے جگر بھی کام کرتا کرتا گرم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگ کہو کہ ہم لوگوں کے ہاتھوں میں، پیروں میں جلن محسوس ہوتی ہے، ایون کہ انسان شدید سردی میں بھی گرمی محسوس کرتا ہے، اور اس مسئلے سے نجات پانے کے لیے جگر کی گرمی کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ جگر کی گرمی واقع میں ہے یا نہیں، تو اس کی چند علامات آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں، وہ سماعت فرمائیے۔ جگر ہمارے جسم میں دو کام سر انجام دیتا ہے۔ ایک کام تو کہہ لو کہ زہریلے مادوں کو جسم سے خارج کرتا ہے، خارج کرنے میں مطلب مدد کرتا ہے، اور دوسرا جو کام ہے اس کا وہ ہے جسم میں موجود جو چکنائی ہوتی ہے اس کو پگھلاتا ہے اور توانائی فراہم کرتا ہے، انرجی فراہم کرتا ہے۔ اگر جگر کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، جسم میں بہت زیادہ گرمی محسوس ہونے لگتی ہے، اور جسم جیسے تھکا تھکا رہتا ہے، اور وزن بھی تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جنہیں جگر کا پرابلم ہوتا ہے جلن شروع ہو جاتی ہے، پاؤں میں بھی جلن ہونے لگتی ہے، سر اور چہرے پہ بھی بہت زیادہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، سینے میں جلن ہونے لگتی ہے، اور بعض اوقات تو کھانا کھانے کے بعد اس مرض کی آپ کو بتاؤں شدت آپ کہہ لو اتنی بڑھ جاتی ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ طبیعت بوجھل ہونے لگتی ہے۔ اس لیے اگر آپ میں اس قسم کی علامات ہیں تو آپ کو جگر کی گرمی کا ضرور علاج کروانا چاہیے، اور سب سے پہلے تو ان تمام وجوہات کو ختم کرنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے جگر میں ورم آ جاتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، جگر گرمی پیدا کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے جگر کی گرمی ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کہہ لو شراب نوشی، اسموکنگ کرنا، یہ بھی جگر کے جو ورم کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، تو یہ جگر کے افعال کو بھی سست بنا دیتا ہے، اس لیے اس قسم کی چیزوں سے دور رہیے، پرہیز کیجیے۔ اگر جگر کی پرابلمس کا علاج نہ کیا جائے نا تو خدا نخواستہ بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ متوازن غذا کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ لوگ ایسی غذا کھاتے ہو جس میں بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، جیسے سفید آٹا ہو گیا، آلو، اس کے علاوہ ایسی چیزیں جس میں چینی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ سوڈے والی چیزوں کا بہت زیادہ، سوڈے والی جو مشروبات ہیں ان کا بہت زیادہ استعمال کرنا، تو ان سب مسائل کی وجہ سے جگر پر ورم آ جاتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں جگر کی گرمی کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے، گھریلو ریمیڈیز بتاتی ہوں، ٹوٹکے بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لہسن اور پیاز کی۔ گارلک آپ کے گھر میں موجود ہوتا ہے، اس کا ایک اگر مرکب بنایا جائے تو بہت زبردست ہے، جو جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ اگر ان دونوں سبزیوں کو کچا یا پکا کر خوراک کا حصہ بنا لیا جائے نا تو اس سے جگر کی گرمی بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لہسن کے 2 سے 3 جوے اور 10 سے 15 آپ کہہ لو گرام کچا جو لہسن ہوتا ہے باریک کاٹ کر کم از کم 5 منٹ آپ اس کو پڑا رہنے دیں۔ کاٹنے کے بعد آپ نے اسے پڑا رہنے دینا 5 منٹ، اور اس کے بعد نہار منہ آپ یا ناشتے میں اسے بطور سلاد کے طور پہ استعمال کرو تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری بات کرتے ہیں کہ انار کی چائے۔ جی ہاں،
جسم میں یہ جو بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں نا، یہ سویلنگ کی وجہ سے، سوزش کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، اور یہ سوزش دل پہ، جگر، دماغ، گردوں سمیت جسم کے تمام اعضاء کو متاثر کر دیتی ہے۔ تو انار کی چائے بھی اس کے لیے بے حد فائدہ مند چیز ہے۔ جب انار کو گرم پانی میں پکایا جاتا ہے نا، اس کی چائے بنائی جاتی ہے، تو اس میں اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز پائی جاتی ہیں جو سویلنگ کو کم کرتی ہے، اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز پائی جاتی ہیں، اور انار میں موجود جو وائٹامن سی، کیلشیم، پوٹاشیم ہوتا ہے نا، اس کے علاوہ جو دوسرے منرلز ہوتے ہیں، یہ ایک طاقتور ڈیٹوکس ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈیٹوکسیفیکیشن کے طور پہ کام کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جگر کو ڈیٹوکسیفائی کرتا ہے، جگر کی سویلنگ کو کم کرتا ہے، اور جگر میں موجود جو نقصان دہ چکنائی ہوتی ہے یا زہریلے مادے ہوتے ہیں وہ یورین کے تھرو خارج ہو جاتے ہیں، اور جگر پہ جو بوجھ پڑ جاتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر میں بات کرتے ہیں کشمش کا پانی، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں۔ 10 سے 20 اگر آپ کشمش رات بھر پانی میں بھگو دیتے ہیں اور صبح نہار منہ اس کو گرم کر کے قہوہ بنا کر استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ نسخہ بھی بہت ہی اکثیر ہے۔ یہ بھی جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے، جگر کے جو تمام کام ہیں اس کو بہتر بناتا ہے۔ جگر کی گرمی کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سویلنگ کو بہتر بناتا ہے، جو برا کولیسٹرول ہو جاتا ہے اس کو بھی صاف کرتا ہے، بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد کرتا ہے، آنتوں میں جو چکنائی جمع ہو جاتی ہے اس کو خارج کرتا ہے، آنتوں کی صفائی کرتا ہے، خون کی روانگی کو بہتر بناتا ہے، جسم کو، دماغ کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ چوتھی چیز کی بات کی جائے تو وہ لیموں اور شہد کا قہوہ ہے، ٹھیک ہے۔ آدھے سے ایک لیموں کا آپ رس لو اور ایک چائے کی چمچ آپ شہد لو، اسے گرم پانی میں مکس کر کے صبح نہار منہ اگر آپ پی لیتے ہو تو اس سے بھی بہت زبردست رزلٹ ملتا ہے، جگر کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ اسے آپ کو بہت زیادہ استعمال بھی نہیں کرنا پڑے گا، چند دن کے استعمال سے ہی آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آیورویدک میں ان ریمیڈیز کو، ان نسخوں کو بہت زبردست مانا جاتا ہے، اور اسے طب میں آپ کہہ لو کہ یہ جو فالتو مادے ہوتے ہیں، فاضل مادے ہوتے ہیں نا، اس کو خارج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی لیموں پانی کے، آپ لیموں قہوہ کہہ لو، لیموں قہوہ کے بہت فائدے ہیں۔ یہ آپ کی باڈی کو ڈیٹوکسیفائی کرتا ہے، اور یہ آپ کے گردوں کی صفائی کرتا ہے، پتھری کو ریموو کرتا ہے، چاہے پتے میں ہو، چاہے گردے میں ہو، چاہے تو مثانے میں ہو۔ تو آپ اس ریمیڈی کو بلا جھجک یوز کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس کو گرم گرم ہی یوز کرنا ہوگا۔ اس کو یوز کرنے کے بعد اپنا ایکسپیرینس بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلا دیا کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے، انم ہوم ریمیڈی چینل کو وزٹ کریں، انفارمیٹیو لگے تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔